अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। पाकिस्तान में नेगेटिव बातें, नेगेटिव खबरें, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम मुस्बत बात, मुस्बत चीज़ को भी फ्लैश करना चाहिए, हमें इस पे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि आज पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आई क्यूब कमर रवाना हुआ है चांद पे, और पाकिस्तान ये दुनिया का छठा मुल्क बन गया है जो चांद पे जिसका खलाई मिशन गया है। ये चाइना के ताउन के साथ, चाइना और पाकिस्तान के इशराक के साथ ये सारा मामला हुआ। गो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है कि जो चाइना की हमारी दोस्ती थी हिमालय से ज़्यादा, आज वो दोस्ती खला में भी नज़र आ रही है। इस खलाई मिशन को भेजने का मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है वो सेटेलाइट की तरफ जाए, अपने इमेजेस ले, अपनी चीज़ें ले, और खला के ऊपर भी पाकिस्तान का जो है वो एक इमेज बने। इस सारी जो सूरत हाल है, इस सारी चीज़ में पाकिस्तान के जो तलबा हैं, जो असातिज़ा हैं, जो साइंसदान हैं, उनका बड़ा किरदार है, उनको भी अप्रीशिएट करना चाहिए। और बिलखसूस चीन का जो ताउन है उसको भी अप्रीशिएट करना चाहिए। ये वो पॉजिटिव चीज़ है कि तमाम तर नेगेटिविटी के बावजूद जो पॉजिटिविटी है, तामीरी काम है, वो हो रहा है, खामोशी से हो रहा है। और जब वो हो जाता है और खामोशी और कामयाबी खुद बोलती है कि उस पर काम हुआ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज सहाफ़त का आलमी दिन है। पाकिस्तान में सहाफ़त किस कदर जिम्मेदार है, पाकिस्तान में सहाफ़त के ऊपर क्या कदगंज है, और क्या सोशल मीडिया की जो बंदिश है, एलानिया या गैर एलानिया, वो किस हद तक दुरुस्त है। और सहाफ़ियों के साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है, कभी किरदार कुशी की जाती है, कभी जोर दिया जाता है कि वो बात कहें जो वो बात उनको बताई जाए, वो बात ना कहें जो वो बताना चाहते हैं। ये तमाम जो सूरत हाल है, ये इस तरह के रवैये, इस तरह के कदगंज जो है वो जमहूरियत के लिए मैं समझता हूँ नुकसानदेह है। और इस तरह की कदगन लगाने वाले बाद में खुद पछताते हैं, क्योंकि जब हुकूमतें होती हैं तो फिर उनका बिहेवियर और होते हैं, और जो अपोजिशन होती है तो बिहेवियर कुछ और होते हैं। आज जो आज़ादी का आलमी दिन है सहाफ़त का, इसके ऊपर हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो क्या राय रखते हैं कि वाकई ही पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है या नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आज मुलाकात हुई है, और ये गुमान है कि उस मुलाकात में ये तय किया गया है कि कौन गवर्नर्स होंगे खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के। उसके हवाले से भी शुनीद आ रही है कि बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपने जो पार्टी के लोग हैं उनके नामों से आगाह कर दिया। अब उसके ऊपर कब इम्प्लीमेंटेशन होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एक काम है, मामला है कि किसान इस टाइम पिस रहा है गंदम के मामले के ऊपर लेके, और गंदम निगरान सेटअप में इंपोर्ट की गई, क्यों की गई जबकि गंदम सरप्लस थी। एक तो किसान प्रेशर में आ गया, उनसे अब खरीदारी नहीं की जा रही, और नंबर दो जो हमारा ज़र मुबादला था, जो डॉलर था, वो गंदम की खरीदारी में निगरान सेटअप में वो भी बाहर क्या, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, और उसकी तहकीकात का वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऑर्डर दे दिया है। और ये यकीनन तवक्को है मुझे बिलखसूस के वज़ीर-ए-आज़म साहब जब वो तहकीकात मुकम्मल करा लेंगे तो इन स्पाइट ऑफ दिस कि उसमें कोई ताकतवर शख्सियत है या नहीं है, उस वक्त की पंजाब काबीना, उस वक्त के वज़ीर आला, मरकज़ के लोग, वज़ीर आज़म जो निगरान थे, उनके वज़रा कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं, ये बाकायदा रिपोर्ट मंजर आम पे आएगी ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे जो तहकीकात होती हैं वो मंजर आम पे आती हैं, छुपाई नहीं जाती। इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर आज़म बनाया गया है, उनका मामला अदालत में पहुँच गया है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बानी तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ हैं वो मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो एक जगह पे खड़े नहीं हो रहे हैं, कहीं एक पॉलिसी नहीं है, कभी कुछ और कभी कुछ। कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, सियासी जमातों से गुफ्तगू होनी चाहिए, फिर आते हैं कि 3 जमातों को छोड़ के बाकी सबसे गुफ्तगू होनी चाहिए, और फिर कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात आर्मी चीफ और DGISI से होने चाहिए, उनके लोग कहते हैं, और कभी वो कहते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इदारों के कहने पर हो रहा है। और अब तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि अगर जेल में उनके साथ कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। क्या ये रवैया गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी का है, या दबाव डाल के कोई डील, कोई NRO हासिल करने का है? याद रहे कि ये वही इमरान खान है जो माजी में ये कहते रहे हर तकरीर में कि मैं NRO नहीं दूंगा। अब जब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, मामलात की बात करते हैं, तो वो भी सॉर्ट ऑफ डील या NRO ही होता है। इसके ऊपर भी अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे कि वो क्या समझते हैं। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत का आज के प्रोग्राम में अहाता करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। शाजिया सोबिया साहिबा पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आलमगीर खान साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, शरीक गुफ्तगू हैं। इख्तियार वली साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। और अलीना शिगरी साहिबा तजिया कार है, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। इख्तियार वली साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। सर, आपने एक बड़ी अपोजिशन देखी है, अब हुकूमत में है,
آج صحافت کا آزادی صحافت کا عالمی دن ہے. آپ سمجھتے ہیں میڈیا آزاد ہے؟ تھینک یو ویری مچ. میں کاشف صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے صحافیوں کے عالمی دن پہ میں آپ کو اور آپ کے تمام رفقا کو، جتنے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میرے جاننے والے، میں تمام صحافیوں کو آج کے دن پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً آپ سب بڑی مشکلوں سے اور بڑے کٹھن ادوار سے گزرتے ہیں. جس طرح ہم سیاستدانوں کو اپنے نظریے کی قربانیاں اور صدقہ دینا پڑتا ہے، آپ بھی اپنے قلم کی اور اپنے کیمرے کی اور اپنی زبان کی، اس کا آپ کو بھی صدقہ دینا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ صحافت میرے خیال میں آج تک اس طرح آزاد نہیں ہو پائی جس طرح ڈیولپ معاشرے میں، ترقی یافتہ ملکوں میں صحافت آزاد ہوتی ہے. لیکن جتنی آزادی ہمیں ملی ہے، کیا وہ آزادی اس کو ہم ہضم کر پائے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں. ابھی تک وہ آزادی ہم ہضم نہیں کر پائے. دوسرا، اگر آپ دیکھیں تو ہماری صحافت میں یہاں پر کچھ ایسی چیزیں، ایک ہوتے ہیں نا پروفیشنل جرنلسٹ، پڑھے لکھے صحافی ہوتے ہیں، ٹریننگ جنہوں نے لی ہوتی ہے، جنہوں نے سرو کیا ہوتا ہے، فیلڈز میں کام کیا ہوتا ہے، رپورٹنگ کی ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے وہ اینکر بھی بنتے ہیں، ایڈیٹر بھی بنتے ہیں. تو اس چیز میں گزشتہ کچھ سالوں سے اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں یوٹیوبرز گھس آئے ہیں، اور ایسے صحافی جن کا صحافت سے کوئی تعلق دور دور کا نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، اور وہ بڑے اچھے لیڈنگ چینلز پر بیٹھ کے تبصرے بھی انہوں نے شروع کر دیے. تو میرے خیال میں وہ کچھ اس طرح ہے کہ مطلب آپ کے جو آپ کے ریلیونٹ لوگ ہیں اس میں ارریلیونٹ لوگ گھس آئے ہیں، اور وہ صحافت کی دنیا کو داغدار کر رہے ہیں، یا وہ اس میں اس کو جو پولوٹ کر رہے ہیں اس معاشرے کو، جس کا کافی خاصا جو ہے تو نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے آپ کی صحافی برادری کو. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ لفظ صحافی کا مطلب یہ ہے جس نے صحافت پڑھی ہو، جس نے صحافت کی ہو، جو صحافت کر رہا ہو، میں اس کو صحافی مانتا ہوں. جو اپنے پیسے کے بل بوتے پر ٹی وی چینل پر اینکر بن کے بیٹھ جائے، اپنا چینل خرید کر، اپنی دکان کھول کے، اپنی عدالت لگا کے جو صحافت کرتا ہے، میرے خیال میں وہ صحافت کے لبادے میں صحافت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو وی شوڈ ڈیفرینشیٹ بٹوین پروفیشنل جرنلسٹ اور ایک یوٹیوبر جو کسی کا پیڈ ہو، اس کے کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہو. تو اس میں تو بہرحال میری طرف سے آپ سب کو آج کا عالمی دن صحافت کا بہت بہت مبارک ہو. بالکل. عالمگیر خان صاحب، صحافت کے عالمی دن کے موقع پہ آپ سمجھ رہے ہیں صحافت آزاد ہے؟ کیا کومنٹ کیجئے گا سر؟ پہلے تو میں اس دن کے حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن اگر صحافت آزاد ہوتی تو آج ارشد شریف زندہ ہوتے. آج ٹویٹر جو ہے وہ 1 مہینہ ہونے کو ہے کہ بند ہے، اور وہ اسی لیے کہ وہاں پر آزادی رائے ہے. اس ملک کو اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ ایک پی ٹی وی ہو، کنٹرولڈ انفارمیشن ہو، ایک اخبار ہو، کنٹرولڈ انفارمیشن ہو، اور لوگوں کی کوئی رائے نہ ہو، اور پھر میڈیا بھی رپورٹ نہ کر سکے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے، کیونکہ یہاں تو آئین اور قانون کا ہر روز جنازہ نکالا جا رہا. تو ایسے میں کوئی اندھا ہی ہوگا جس کو نظر نہ آ رہا ہو، ایسے میں کوئی بہرا ہی ہوگا، کوئی گونگا ہی ہوگا جو بولے گا سنے گا نہیں. تو یہ اس ملک میں اس وقت جو میڈیا پر قدغن جو پابندیاں لگی ہیں، اور نہ صرف الیکٹرانک میڈیا پہ بلکہ ہر وہ پلیٹ فارم جہاں سے انفارمیشن فلو کرتی، اس میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پہ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کو بیک کرے، ان اداروں کو لیگلی بیک کرے، ان اداروں کی پشت پناہی بالکل کرے. ٹھیک. ورنہ تو یہی ہوگا کہ جو طاقتور ہے وہ دباتا رہے گا کمزور کو. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا عالمگیر صاحب. شازیہ صوبیہ صاحبہ، صحافت کے عالمی دن کے موقع پر شارٹ کمنٹ کیجئے، پھر میں پولیٹیکل سائڈ پہ آؤں پلیز. جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد، جتنی بھی صحافی کمیونٹی ہیں ان سب کو مبارکباد کہ آج آپ لوگوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے.
اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان میں مسائل درپیش ہیں یا جو چیلنجز ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایک پہلے ہوتا تھا کہ جو ایک ڈگری والے لوگ ہوتے تھے یا ریسرچ کر کے لوگ آتے تھے، وہ چیزیں جو ہیں وہ اب کم ہو گئی ہیں۔ صحیح بات ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ایسی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اتنی پھیلا دی ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ اب سچ لگنے لگتا ہے۔ اتنی دفعہ یا اتنے کانفیڈنس سے بولا گیا جھوٹ ہوتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ تو ہمارے صحافی بھی اسی طرح سے ہی ٹھیک، چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں جس طرح سے ہم پولیٹیشینز جو ہیں وہ چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری جی ٹھیک، پروفیشنلزم ہے وہ آنی چاہیے، تو میرے خیال میں صحافت اور زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ ارینا شگری صاحبہ، صحافت کے عالمی دن کے موقع پہ ہمارے جو مہمان ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی، کیا کہیے گا؟ گلے کہیں پہ ہیں، کہیں پہ اپریسیشن ہے، کیا کہیے گا؟ دیکھیں، میں بالکل آج ہم یہ عالمی دن تو ضرور منا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ مینشن کرتی چلوں کہ محمد صدیق مینگل صاحب جو ہمارے صحافی بھائی بلوچستان خضدار میں آج ان کو ایک ٹیرر سٹرائک میں گن ڈاؤن کیا گیا، وہ خضدار کی ایک لوکل ایسوسی ایشن کے صدر تھے۔ آج کے دن جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ہم یہ دن منا رہے ہیں تو اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ معروف جو صحافی ہیں، نامور صحافی حامد میر صاحب، ان کو ڈیتھ تھریٹ جو ہے وہ دی جا چکی ہیں، ان کی زندگی جو ہے اس وقت خطرے میں ہے۔ ارشد شریف صاحب کا بھی اس پروگرام میں ذکر ہوا۔ ارشد شریف صاحب کی قتل کی تحقیقات پر ابھی تک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ابھی تک وہ تحقیقات منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی ہیں، اور ابھی تک ان کے جو گھر والے ہیں، جو پوری صحافی برادری ہے، وہ انصاف کی متلاشی ہے۔ عدالتیں معذرت کے ساتھ اس وقت بے بس نظر آ رہی ہیں۔ عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ججز کو خود بتانا پڑ رہا ہے خط لکھ کر کہ جی انٹرونشن ہو رہی ہے عدالتی معاملات میں، اور چیزیں منطقی انجام تک ہمیں نہیں پہنچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ہمیں حکومت کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو حکومت ہمیں کلولیس نظر آتی ہے، حکومت کو کچھ جیسے پتہ ہی نہیں ہے۔ 17 فروری کو یہ نوٹیفیکیشن ایکس کی بندش کا جاری ہوتا ہے، حکومت آنے کے بعد بھی نئی حکومت فارم ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس نے کروایا ہے، تو بے بس ہے۔ اور یہاں پر میں یہ ضرور مینشن کرتی چلوں کہ جہاں پر ہماری ایک ایسوسی ایشن ہے آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز، ان کی جانب سے کنسرن، بڑے سیریس کنسرنز ریز کیے گئے ہیں، اور بالکل، بڑے علامت ایمنٹ کی بات طرف ہے سے۔ جس طرح کی کوئزن، اور ہم ایک ایمنٹ کی طرف سے سپریشن کا جو ہم ایک نیا لیول دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں، جہاں پہ سوشل میڈیا پہ میں نے جس طرح ذکر کیا کہ بندش کا سلسلہ ہے اور بتدریج جاری ہے، مطلب مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جی وی پی این ٹھیک، کے ذریعے اس کو، اور جہاں پر باقی وزیر اطلاعات طارق صاحب کہتے ہیں کہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ معیشت کے لیے بڑی شدید نقصان دہ ہے، تو ہم کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جی ٹویٹر تو آپ نے بند کیا ہے اتنے عرصے سے۔ دوسری میں ساتھ یہ مینشن کرتی جی ہوں کہ بالکل اس ٹھیک، میں ایک میرے خیال سے ہماری جو ایسوسی ایشنز ہیں ان کو ایک اپنی اسپیس خود کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تمام میڈیا جی اونرز ٹھیک۔ کو بھی الائن ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایکشن میرے خیال سے لینے کی ضرورت ہے۔ مذمت اور مذمتی بیانات اور مطالبات حکومتوں سے یہ کوئی بھی رنگ نہیں لا سکتے۔ علینا صاحبہ، مالکان تو شاید ایک پیج پہ نہ ہیں کیونکہ ہر کسی کی اپنی اپنی تھاٹ ہے۔ بہرحال اختیار ولی صاحب، آج علی شہباز ہے شریف جی، صاحب ہم کی کب اور تک بلاول سنتے بھٹو رہیں گے صاحب کہ کی مطالبات کیے جا رہے ہیں؟ بالکل بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ شہباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے۔ ہماری شنید یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کے نام بلاول صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو دیے ہیں۔ آپ بتا دیجئے کیا کیا نام سامنے آئے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ لگ جائے کون کون سے نام آپ نے پنجاب کے گورنر اور کے پی کے گورنر کے لیے فائنل کیے ہیں سر؟ ابھی میڈیا پہ ہی میں نے دیکھا ہے بلوچستان سے جعفر مندوخیل صاحب کا نام، پنجاب سے ان کا سردار سلیم صاحب کا نام آیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے لیے فیصل کریم کنڈی کا نام آیا ہے۔ ان کا نام ہے۔ تو ابھی میں ویسے حیران ہوں اختیار ولی صاحب، اس پہ بھی شارٹ کمنٹ دیجیے گا۔ ایک ہی ڈسٹرکٹ سے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک ہی ڈسٹرکٹ سے فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر بننے جا رہے ہیں، اور دونوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے مخالف اور آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر اگر دونوں ایک ہی ضلع سے اور ایک ہی ریجن سے ہوں گے تو صدرن ڈسٹرکٹ ہمارے ویسے بھی خیبر پختونخوا کے بڑے مطلب پسماندہ اضلاع ہیں، اور ساتھ میں اس کا جو قبائلی بیلٹ ہے جو جس کو ایکس ہم فاٹا کہتے تھے، جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، تو وہ اس کی ترقی کے لیے میرے خیال میں اگر ایک ان میں کمپٹیشن ہو تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ پروونشل گورنمنٹ اور گورنر میں ایک وہ ہو کہ یہ دونوں مل کر کام کریں یا کمپٹیشن میں کام کریں، اس علاقے کے اس لوگوں کی ترقی ہوگی۔ لیکن یہ جو بھی ہے بائی ڈیزائن ہے، بائی چوائس ہے یا اتفاق ہے، لیکن اچھا ہے۔ عالمگیر صاحب،
سر آپ لوگ احتجاج کرتے رہ گئے, یہاں پہ تو حکومت سازی مکمل ہو گئی, آخری جو تھا گورنرشپ کا وہ بھی معاملہ طے ہو گئے. آپ لوگ تو صرف احتجاج, کیونکہ آپ کو یہ بھی طے نہیں کر پا رہے مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے. کیا پالیسی کیا ہے تحریک انصاف کی؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم احتجاج کرتے رہ گئے کیونکہ ملک میں انصاف تو رہا نہیں. ہم عدالتوں کے چکر کاٹتے, جو ہمارا حق ہے وہ ملتا نہیں. ہماری 180 سیٹیں دن دہاڑے ڈاکہ مار کے کھا گئے. فارم 45 ہم لے کے پھر رہے ہیں. 1 لاکھ ووٹ کے مارجن سے جیتے ہوئے لوگ ہیں, ان کی سیٹیں یہ ہڑپ کر گئے. ابھی ہم ٹرائیبیونلز میں جاتے, پہلے ہم کورٹ کے چکر کاٹتے, اب ٹرائیبیونل میں جاتے. 120 دن میں ٹرائیبیونل نے فیصلے کرنے ہیں, گزر چکے ہیں, ابھی تک سماعت ہی نہیں شروع ہوئی ہے. تو اس ملک میں مجھے بتائے نا, احتجاج کے علاوہ رہ کیا گیا ہمارے پاس. اور رہی بات مذاکرات کی, میں واضح کر دوں, مذاکرات اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا. اور یہ جو 3 پارٹیوں کیا گیا ہے کہ ان سے بات چیت نہیں ہوگی, وہ اسی لیے ان 3 پارٹی کا نام لیا ہے کہ یہ چوری شدہ مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے, ان سے ہم بات کیا کریں. ہمارا تو کلیم ہی ہے کہ ان کو چوری کر کے دیا گیا, ان کو حکومتیں دی گئی ہیں, یہ تو مینڈیٹ چور ہے, تو ہم ان سے کیا مذاکرات کریں گے. اسی لیے ان تین پارٹیوں سے مذاکرات کا آگے عمل نہیں ہو سکتا, اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر ہم ایک اپوزیشن الائنس بنا رہے ہیں. اور اس ملک میں جو حالات ہیں اس وقت مہنگائی کے, اوور آل جو اکنامک معاملات ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہے چلانا. اور پھر عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا. عوامی حق میں فیصلے کیا کریں گے, اور مشکل فیصلے کرنا ان کے لیے ناممکن ہے اس وقت. ٹھیک سر, آپ شازیہ صوبیہ صاحبہ, آپ سے بھی یہی سوال ہے, کیا کہیے گا؟ ان کا تو وہی ہے کہ ہماری سیٹیں واپس کریں بس. دیکھیے, میرے خیال میں جو تحریک انصاف والے ہیں جو ابھی سنی اتحاد کونسل بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ ان کے ساتھ بھی میرے خیال میں سیٹلڈ نہیں ہے. ان کو شاید یہ بھول رہے ہیں کہ 2018 میں جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا, وہ بھی شاید ان سے یاد نہیں رہا ہے کہ وہ ان کو کیسے دیا گیا تھا. آپ کو جو نیند میں سے اٹھا کے کراچی کی سیٹیں پکڑائی گئی تھیں, تو وہ ان کو بھول گئے ہیں. تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ اپنا آخر بات کہاں سے شروع کریں اور کس کے ساتھ کریں. کیونکہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جب حکومت میں تھے تو یہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے, لیکن اب جب یہ اپوزیشن میں ہے تو یہ حکومت کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ حکومت تو خود آگے, تب ہم اپوزیشن میں تھے, ہم خود آگے بڑھ کے بات کرنا چاہتے تھے. چارٹرڈ آف اکانومی ہم نے آفر کی تھی, اور اب بھی بینگ گورنمنٹ ہم ان کو آفر کر رہے ہیں بات کرنے کے لیے, لیکن یہ وہی چیز چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح سے 2018 کی طرح سے سلیکٹ کر کے سیٹ پہ بٹھایا جائے, اور یہ پھر وہی پپٹ کی طرح چلتے رہیں اور وہ سیٹ انجوائے کرتے رہیں. وہ ساری چیزیں ان کو چاہیے. پوائنٹ آ گیا. باقی اور کوئی چیز ان کے لیے حکومت چلانا, پالیسی بنانا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. الینا صاحبہ, آپ کی طرف بھی یہی سوال رکھوں گا, شارٹ کمنٹ, پھر میں نے بریک پہ جانا ہے. آپ مجبوری سمجھتی ہیں؟ دیکھیں جی, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مشکلات کا اس وقت شکار ہے, اور شدید مشکلات کا شکار ہے, ایک بھور میں نظر آ رہی ہے. اس وجہ سے بھی کہ ایک طرف جماعت کے بانی کا وہ بیانیہ ہے جس میں وہ اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایک سخت موقف لیے ہوئے ہیں, اور وہ اس سے پیچھے ایک قدم بھی ہٹ رہے ہیں. آپ کو کل کا وہ ٹیلی گراف میں ان کا آرٹیکل, جو کہ دسمبر میں لاسٹ ایک انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا امریکی جریدے دی اکانومسٹ میں, اور الیکشن سے قبل کے سیناریو کا انہوں نے ایک خدشات ظاہر کیے تھے اس سے متعلق, اور اب وہ الیکشن کے بعد کے 3 ماہ پر ایک مکمل طور پر ایک جائزہ لیتے ہوئے, اور جس طرح سے ایک صورتحال کا سامنا ان کی جماعت کو ہے, جس قسم کی کوئرجن اور سپریشن کے ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے ایک برطانوی جریدے ٹیلی گراف کو آرٹیکل لکھ دیا ہے. اور اس میں بھی, اور ایک ایسے بالکل الینا, آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے. آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے. یہ جو آرٹیکل لکھا گیا اور دوسری طرف جو مذاکرات کی بات ہے, یہ دونوں کنٹراڈکشنز ہیں. اس کے اوپر میں بات کروں گا بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. سب سے پہلے میں ذرا اپنے دوست کو, فاضل دوست کو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. آئی ڈونٹ نو یہ کون سی پارٹی سے ہیں آج کل, مجلس وحدت المسلمین سے ہیں, پی ٹی آئی سے ہیں, یا سنی اتحاد کونسل سے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کس نام سے پکارنا پسند کریں گے, لیکن جو بھی ہیں,
سب سے پہلے بھیا آپ یہ بات سن لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی کوئی 180 سیٹیں ویٹیں نہیں تھی. آپ کی جو 92 سیٹیں ہیں اگر یہ ہلکے کھل گئے تو آپ کے پلے 29 بھی نہیں بچنے والی. یہ 2018 نہیں ہے جب آپ کو باجوہ صاحب, وہ جنرل ظہیر صاحب اور وہ جو اس وقت کے محترم چیف جسٹس صاحب تھے اور وہ پاناما بینچ تھا جو آپ کو کندھوں پہ بٹھا کے لا کے اقتدار کی مسند پہ آپ کو بٹھا دیا گیا تھا. ایسا سچ اب کچھ نہیں ہونے والا. آپ کے منہ کو مجھے پتا ہے آپ کی جماعت کی جو آپ کا لیڈر ہے یا جتھا ہے یا پارٹی ہے اس کو خون کی لت جو ہے اس کے منہ کو لگ گئی ہے کہ پیسے بناؤ, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لو, سارے پیسے ہڑپ جاؤ, 190 ملین پاؤنڈ کھا جاؤ اور یہ ادھر سے کمیشن پورا پنجاب بیچ ڈالو, پورا پاکستان بیچ ڈالو, یہ ایئرپورٹس, یہ موٹر ویز اور یہ گوادر پورٹ یہ سارے گروی رکھوا دو, اپنی جیبیں بھر لو, اپنے پیٹ بھر لو, اور بھرے پھر بھی نہیں ہے. تو وہ ایسا کچھ اب نہیں ہو رہا. ٹریبیونلز کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ذرا مجھے پہلے بتائیے کہ 2018 کے الیکشن میں جس ٹریبیونل میں آپ کی حکومت تھی اور ہم نے درخواست دیے تھے, وہ درخواست اس کی کبھی کوئی سنوائی ہوئی؟ پہلے اس کا تو جواب دینا. آپ کی حکومت میں جتنے احتجاج ہوئے آپ کے کان پہ کوئی جوں تک رینگی؟ آپ بات کرتے ہو آج آزادی صحافت کی, آپ مفت میں وکیل بنتے ہیں, اپوزیشن میں آ کر احتجاج کی بات کرتے ہیں. یہ بتائیے آپ کی حکومت میں جیو بند ہو گیا تھا, آپ کی حکومت میں جیو بند ہو گیا تھا, 24 نیوز بند ہو گیا تھا, جس چینل پر بیٹھے ہیں یہ چینل بند ہو گیا تھا, دنیا نیوز بند ہو گیا تھا. کتنے چینل ہیں, کتنے صحافی ہیں جن کو پابند سلاسل کر دی, ہتکڑیوں میں پیش کیا جاتا تھا ان کو. اس وقت آپ کو آزادی صحافت یاد تھی؟ جو یوٹیوبرز کو لا کے آپ نے اس مین سٹریم میڈیا میں بٹھا دیا تھا اور صحافت کو آپ نے گروی رکھ دیا تھا, آپ نے اس کی بولی لگا دی تھی, وہ آپ بھول گئے. تو آپ کم از کم جو بات کرتے ہیں تو پہلے ذرا اپنا ماضی زیادہ دور نہیں ہے, 4-5 سال پہلے کی بات ہے, ذرا وہ دیکھ لیا کریں, اس کی تناظر میں بات کریں. میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جتنا مینڈیٹ آپ کو ملا ہے اتنی نہ آپ کی چمڑی میں جگہ تھی, نہ اتنی آپ کی بساط تھی. یہ زیادتی کی گئی عوام کے ساتھ, اور یہ اگر ہلکے کھل گئے تو آپ کے پلے اتنے ہلکے نہیں آئیں گے. آپ کو پوائنٹ ہے. عالمگیر صاحب, سر یہ بھی فرمائیے گا کہ بہرحال اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, وزیر اعظم صاحب نے گندم کے معاملے پہ تحقیقات کروانے کا فیصلہ کیا ہے, اس میں کوئی بھی ہوگا وہ سامنے آئے گی رپورٹ, اس کو تو اپریشیٹ کیجئے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں ٹریبیونل میں بامشکل 8 ان کے کیس آئے تھے. ٹھیک ہے, اس وقت کراچی سے 60 سے زیادہ سر ٹریبیونل میں گندم کی کیسز بات ہیں. بھی کر لیں, کسانوں کی بات بھی کر لینا سر. سن لینا, نہیں یہ زیادتی نہ کریں, وہاں آپ نے انٹروین نہیں کیا, ان سے بھی گندم کا سوال ہوا تھا, گندم پہ انہوں نے کوئی پوائنٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے جواب دلا دیا. نہیں دے رہے, میں بولنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, پلیز پلیز ذرا اس کو شارٹ کر کے گندم پہ بھی آ جائے نا جی. جی جی گندم پہ سن لیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اسی سی نے جو فور کاسٹ کرتے, انہوں نے یوکرین سے امپورٹ کیوں منگائی, کیوں وہ فور کاسٹ غلط ہوا, ان لوگوں کی تحقیقات میں کون کون لوگ انوالو تھے. اور یاد رکھیں یوکرین سے جو امپورٹس آئی ہے پرائیویٹ سیکٹر نے وہ گندم خریدی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا جو منافع ہوا وہ کون کون لوگ تھے, ان کے نام منظر عام پہ آنے چاہیے. ذرائع کے مطابق کوئی 80 ارب سے زیادہ منافع کمایا ہے ان لوگوں نے. یاد رہے کہ تقریباً 40 ارب ٹن سے زیادہ گندم موجود تھی. کیوں انہوں نے 34 ارب ٹن وہاں سے مہنگائی گندم امپورٹ کی, کیا ضرورت پڑی تھی جب یہاں آلریڈی آپ کے پاس سرپلس میں موجود تھی؟ نگران حکومت نے منگوائی نا سر. اور یاد سر وہ تو نگران حکومت نے منگائی, یہ تو تحقیقات کروا رہے ہیں. گندم منگائی 4500 تحقیقات ہوتی رہتی ہے, یہ غلطی کا کون ہے ذمہ دار؟ اور پھر جب کسان احتجاج کرتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. کیا یہ حق ہے ان کا؟ کیا وہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اپنے مینڈیٹ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, آپ کسانوں کو ریلیف دلانے کے لیے بھی کوئی احتجاج کا پلان رکھتے ہیں. صرف مجھے اس پہ شارٹ کمنٹ دے دیجئے پلیز. بالکل ہم کسانوں کے ساتھ ہیں, اس پر بانی چیئرمین کے بیانات بھی آ چکے, اور ہم پورا لائے عمل بنا رہے ہیں ان کے ساتھ احتجاج میں, نہ صرف پنجاب میں, دیگر صوبوں میں ہم ساتھ ہیں ان کے. بالکل ٹھیک. شازیہ صوفیہ صاحبہ,
वजीर आजम साहब के इस इकदाम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया, तहकीकात करवाने जा रहे हैं कि गंदम का जो इंपोर्ट का मामला वो कैसे हुआ। पीपल्स पार्टी, चूंकि मैं पीपल्स पार्टी को सहूलतकार पार्टी इसलिए कहता हूं कि उनकी वजह से नून की हुकूमत है, आप भी इसमें पूरा वजन डालेंगे कि उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए, भले वो कोई भी है ताकतवर है, कि जिसने ये गंदम मंगवाई और ये सारा क्राइसिस क्रिएट किया। देखिए काशिफ, हम तो चाहेंगे कि इंक्वायरी भी हो और उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक हो और उस पर एक्शन भी होना चाहिए। जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ ये जो आलमगीर साहब हैं उनकी इस बात पे करना चाहूंगी कि इस वक्त वो बहुत जोश में कह रहे हैं कि ये सब चीजें हुई हैं। इनके दौर के चंद स्कैंडल थे जिनमें शुगर स्कैंडल था, दवाइयों का स्कैंडल था, उसमें तो जो जिन जिम्मेदारान थे वो सामने आए थे, उनकी सिर्फ मिनिस्ट्रीज बदली थी और कुछ नहीं एक्शन हुआ था। तो ये इतना जो एहतजाज भी करने जा रहे हैं, किसानों के साथ खड़े भी होना चाह रहे हैं, तो अपनी हुकूमत की कुछ जो गलतियां हैं उनको भी तो ये सामने रख के बात करें ना, कि आपके वक्त में बहुत ज्यादा स्कैंडल्स हुए थे, तब भी शुगर का बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, तब भी व्हीट का बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, तब तो आप लोग एक चीख आप लोगों की नहीं निकली थी, किसानों पे तब भी बहुत जुल्म हुआ था। हम तो चाहेंगे कि ये रिपोर्ट सामने आए, ये इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जो जिम्मेदारान हैं उनको सामने ला के उनको उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। मैं आलमगीर साहब आपकी तरफ आता हूं। मैं अलीना शिगरी साहब, 40,000 गंदम की बोरियां गायब हो गई है, पहले उसको पकड़े जाके। 2 पांव वाले चूहे मैं चोरी आलमगीर करके साहब ले आपकी तरफ गए, आता हूं। पहले उसको तो देखें। आलमगीर साहब, आप गटर के आलमगीर ढक्कन साहब, चोरी करना रही छोड़ बात दें, हमारे बाकी सारे टाइम काम में भी हो शुगर जाएंगे। माफिया पर हाथ डाला, इंक्वायरी इनिशिएट हुई, जिन लोगों ने वो इंक्वायरी खत्म की उनसे जाके गटर चोरी पूछे। करना बंद कर देना, तो आलमगीर बाकी साहब, सारे काम आलमगीर भी हो साहब, जाएंगे। मुझे थोड़ा सा मौका दिए शाजिया साहिबा। मैं अलीना शिगरी साहिबा को भी गुफ्तगू में ऐड करना चाह रहा हूँ। अलीना साहिबा, ये एक गंदम का मामला है, ये सारा मामला निगरान हुकूमत में हुआ, तहकीकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर की हैं, और मैं ये समझता हूं कि इस तहकीकात में कोई भी ताकतवर हो, वो भले पंजाब की काबीना के हो या मरकज की हो, उनको सामने आना चाहिए और उनको इम्प्लीकेट होना चाहिए और उनको सजा जजा का फैसला होना चाहिए। आपको लगता है ये होगा? आज जो सामने आए हैं उसकी इब्तदाई रिपोर्ट की कुछ डिटेल्स सामने ऑलरेडी कल गुज़िश्ता रोज से आ चुकी हैं, तो मेरे पास जो डिटेल्स मौजूद हैं उसमें ये तमाम जगह की निशानदेही की गई है कि जी जहां पर वफाकी इदारे गैर जरूरी गंदम दरामद करने के जिम्मेदार करार पाए हैं। आपकी जो डिमांड थी और जो बताया जा रहा था कि गंदम इंपोर्ट की इजाजत जो है वो 1 मिलियन मेट्रिक टन तक की देना थी, लेकिन उसे लामहदूद कर दिया गया। साथ साथ गंदम दरामद जो है वो 26 सितंबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जारी रही है। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इजाफी गंदम दरामद की गई है। 300 अरब रुपए तक का नुकसान जो है वो इस दरामद से जो है वो पहुंचा है, वो इजाफी गंदम दरामद करने से। साथ साथ जो है क्रिएट की गई, जाहिर की गई। तो ये तमाम इंकशाफात जो है वो सामने आए, ये डिटेल्स ऑलरेडी, और 3 रोज में ये मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो वजीर आजम को पेश कर दी जाएगी। लेकिन मैं साथ साथ जिक्र जरूर करना चाहूँ, साबिक निगरान वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकर साहब का 3 रोज पहले वो इस प्रोग्राम में बैठे इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि सनसनी फैलाई जा रही है, ये क्या की सेंसेशनल खबरें जो है वो फैलाई जा रही है कि जी छोटा किसान मारा गया, हुकूमत ने बड़ा जुल्म कर दिया। उन्होंने कहा मैंने कहां से नुकसान किया, कोई इंपोर्ट की कोई पॉलिसी जो है हमारी मौजूदा है उस पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर कभी भी आके बगैर इजाजत के वो इंपोर्ट करवा सकता है। जी ठीक। इख्तियार वली साहब, सिर्फ इस पे कमेंट कीजिएगा, इसहाक डार साहब जो हैं इनको क्यों नायब वजीर आजम बनाया गया, सर इख्तियारात क्या हैं, सिंध हुकूमत में चैलेंज हो गया, इस पे जरा शॉर्ट कमेंट कर दीजिए प्लीज। वो तो हुकूमती मौकफ उस पर आ भी चुका है कि मतलब ये कोई वो नहीं है कि उनके कोई ज़्यादा इख्तियारात हैं। मतलब जो मौजूदा वज़रा हैं उसमें एक बंदे को सीनियर वज़ीर का रुतबा देने के लिए उसके लिए वो किया गया है। मतलब एज सच उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनको वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है वो होल्ड करेंगे। तो ठीक है, अगर किसी ने चैलेंज कर लिया तो लेट इट डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको जिस तरह भी करते हैं। लेकिन ये कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है, मसला नहीं है। वो तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अपने काम को तकसीम करने के लिए वो वज़रा में वो ड्यूटीज तकसीम करते हैं, तो उस अपनी सहूलत को देखते हुए उन्होंने इस तरह एक काम किया था। आलमगीर साहब, आप इसहाक डार साहब की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री कैसे देख रहे हैं सर? वो सिर्फ काम डिवाइड हुआ है, कोई इख्तियार ज्यादा नहीं है। देखिए, ये
حکومت پہلے دن سے بدر باٹ پہ چل رہی ہے، ایک دوسرے کو نوازا جائے گا، جا رہا ہے، منسٹریز پہ لڑائی ہوگی، وسائل پر، فنڈز پر، گورنرشپ پہ. تو میرے نزدیک تو اس حکومت کا آگے کوئی زیادہ دور مستقبل ہے نہیں. تو یہ عہدے انہی چیزوں میں مصروف رہیں گے، عوامی مسائل پر بات نہیں ہو رہی. اسی لیے یہ گندم جیسے سکینڈلز جو ہیں یہ جنم لے رہے ہیں. اور میں پھر سے فگرز کریکٹ کروں کہ 46 لاکھ ٹن گندم باہر سے کیوں جی ٹھیک، جب جی یہاں ٹھیک لوکلی پروڈیوس ہوئی ہے تو 30 لاکھ ٹن سے زائد گندم کیوں امپورٹ کی سر گئی؟ یہ بات آپ کا موقف آ گیا، پہلے بھی آ گیا. میں شازیہ صوبیہ صاحبہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو بنانا کیسے دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی اس کو؟ سر صرف شارٹ کمنٹ پلیز. دیکھیں کاشف، یہ کوئی آئینی عہدہ تو ہے نہیں کہ اس پہ کوئی اسپیشل کامنٹس ہوں. ویسے بھی یہ سب جوڈس میٹر ہے تو اس پہ میرے خیال میں عدالتوں سے جو ہے وہ ڈیسیجن آ جائے گا تو ہی اس پہ بات ہو سکتی ہے. ادروائز اگر صرف ایک جی ٹھیک، کام کی انہوں نے کیا ہے، ڈسٹریبیوشن کی ہے، تو میرے خیال میں وہ کمنٹ جو ہے وہ عدالت کی طرف سے جو آئے گا پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. علینا شگری صاحبہ، آپ کا کوئی کمنٹ ہے اسحاق ڈار صاحب کے معاملے پہ؟ شارٹ کمنٹ چاہیے اسحاق پلیز. ڈار صاحب پہ کامنٹ اور ان کی اپوائنٹمنٹ پہ کامنٹ کرنے سے پہلے وہ جو بات ہو رہی تھی گندم سے متعلق، میں صرف یہ ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہی تھی کہ کسان اتحاد کے جو صدر ہیں خالد کھوکھر صاحب، انہوں نے تو 150 ارب روپے تک کا انکشاف کیا کہ یہ منافع کمایا گیا، یہ جو مافیا ہے بیچ میں بیٹھا ہوا جو منافع خور ہے وہ کس نے یہ کمایا ہے. یہ ایک شخص کوئی سابق یہ جو نگراں سیٹ اپ تھا اس میں بیٹھ کے کسی ایک شخص نے 150 ارب روپے کا منافع کمایا ہے. سو جہاں پر بات آتی ہے ڈپٹی وزیر اعظم کی، اگرچہ کہ کانسٹیٹیوشن میں تو اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں، لیکن یہ زیادہ ایک ٹیکٹیکل اور ایک سیاسی موو کے طور پہ اس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے بنسبت کے لیگل، اور جس طرح سے یہ چیلنج بھی ہو گیا کورٹ میں. اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ استحقاق ہے، وہ جس کو بھی چاہے اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اور نوٹیفیکیشن میں کوئی جاب ڈسکرپشن بھی مینشن کرنا نہیں ہوتی، وہ آؤٹ لائن نہیں کیا جاتا نوٹیفیکیشن رول یا نوٹیفیکیشن اس سے. لیکن ایک 3 تھیوریز میں ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ کیا کیوں گیا ہے، تو ایک کاؤنٹر موو کے طور پہ لگتا ہے کہ جہاں پر اسحاق ڈار صاحب کو اپوائنٹ کر کے وہ جو ایک تاثر بن رہا تھا کہ شاید محسن نقوی صاحب ایڈوانس کرنا چاہ رہے ہیں ٹورڈز دس سلاٹ ڈپٹی وزیر اعظم کے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو اپوائنٹ کر لیا گیا. دوسرا جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک ٹسل کی ہمیشہ ہم بات سنتے آئے ہیں کہ جی دونوں بھائیوں کے جی درمیان ٹھیک، ایک فرکشن ہے، ٹسل ہے، تو اس کے حوالے سے بھی میاں نواز شریف صاحب کے دستے راست ہے، ان کے سمدھی ہے اسحاق ڈار صاحب، ان کو اپوائنٹ کر کے جی میاں بالکل نواز شریف ٹھیک. صاحب has given a message کہ انہوں نے اسٹرائک بیک کیا ہے اینڈ ہی از دی ایکچوئل باس. اور تیسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب پرات وہ اس کے نظریے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کو کہ وہ ایک آپ کا پوائنٹ آ گیا، وزیر اعظم کا کوئی رول نہیں ہوتا، ایک بڑا ٹوتھ لیس سلاٹ ہوتا ہے، تو اس پوزیشن پہ ان کو لا کے وہ زیادہ آپ کا کچھ پوائنٹ کر آ گیا، سکتے نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اختیار ولی صاحب اینڈ پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں؟ شارٹ کمنٹ پلیز، رسپونڈ کرنا دیکھیں چاہیے. پاکستان اس وقت ایک مشکل سچویشن میں ہے ڈیو ٹو جو پچھلی حکومت گزری ہے. میں نہیں کرنا چاہتا اس طرح بات، لیکن یہ مجبور کر دیتے ہیں یہ جو دوست ہیں یہ پی ٹی آئی والے جو 4.25 سال میں یہ گند کر کے گئے ہیں نا. اب اس کے لیے خدا کا واسطہ ہے آرام سے بیٹھ جائیں، ہمیں ذرا کام کرنے دیں اور معاملات کو ٹھیک کرنے دیں. آپ نے پاکستان کے قرضے ڈبل کر کے گئے ہیں، ساری مہنگائی آپ ڈبل کر کے گئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو نائب وزیر اعظم بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کام بہت ہے. آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ یہ جو چیختے تھے نا اکثر ٹی وی پہ آ کے بولتے تھے یہ لوگ کہ مہنگائی جو ہے تو 38 پوائنٹ پتہ نہیں کتنے % پہ پہنچ چکی ہے. آج انفلیشن ریٹ ملک میں مہنگائی کا ریٹ جو ہے وہ 17.8 پہ آ چکا ہے. تبھی ان کو اتنے مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں. اور یہ آئے روز میں ایک جملہ کہوں گا، یہ آئے روز یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے، انہوں نے ملک کو مشکل حالات سے نکالنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اکنامک ریوائول میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا صرف ایک ہی انٹرسٹ ہے، ان کو ایک ہی چیز چاہیے and there needs the only thing that is NRO، اور وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کا، شازیہ صوبیہ صاحبہ آپ کا، عالمگیر خان صاحب آپ کا، علینا شگری صاحبہ آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی، نتیجہ آپ خود اخذ کیجئے گا.
नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ नए मेहमान होंगे और बात करेंगे उस खत की जो टेलीग्राफ में शाया किया गया। एक तरफ मुज़ाकरात की बात है और दूसरी तरफ खत लिखे जा रहे हैं, ये मामला क्या है? नाज़रीन हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में डॉक्टर फरहान विक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और किसी तारुफ के मुताज नहीं हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ बानी तहरीक इंसाफ टास्क देते हैं लोगों को, जाएं मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, सबसे बातचीत करें, फिर ये एक आर्टिकल शाया हो जाता है और वो कहते हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो इदारों ने किया, और अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ जेल में कोई मामला हुआ तो फिर डायरेक्ट उसका जो मामला है वो आर्मी चीफ साहब की तरफ इशारा करते हैं। ये क्या चाहते क्या है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? देखिए काशिफ भाई, बुनियादी तौर पर ना हमें इनकी थोड़ी साइंस समझनी पड़ेगी। मसला ये है कि इन्होंने तहरीक इंसाफ के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको एक महसूस केमिकल होता है जो कि आपके दिमाग को स्ट्राइक करता है, उसे कहा जाता है डोपामीन। ये जो डोपामीन है ये आपके दिमाग को दो मौकों पर स्ट्राइक करता है। एक तो ये जब आप सिगरेट पीते हैं तो आपको एक निकोटीन की हिट मिलती है, तब ये डोपामीन निकलता है, और दूसरी दफा ये डोपामीन तब निकलता है जब आप कोई सनसनीखेज बात सुने। तो अब हुआ ये कि इन्होंने अपने फॉलोअर्स को उस डोपामीन के नशे की लत लगा दी है। अब होता क्या है कि अब इनकी स्टेटमेंट सुनते जाए, मैं आपके सामने मैंने लिखकर लगाई हुई है, मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि 22 मार्च 2023 को ये कह रहे थे मुझे मुर्दा भुट्टो की तरह मारा जाएगा। 23 मार्च 2023 को कह रहे थे आईजी पंजाब मुझे मारना चाहता है। 27 अक्टूबर 2023 को ये कह रहे थे मुझे जहर देकर मारा जाएगा। उसके कुछ अरसे बाद ये कहने लग पड़े कि मेरे हेलीकॉप्टर को गिराने का प्लान था। मई 2023 में कह रहे थे जरदारी मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। 27 अप्रैल 2023 को कह रहे थे 6 लोग मुझे मारने के लिए स्पेशल टास्क किए गए हैं। उसके बाद इन्होंने बोला उसके 2 दिन बाद कि जी मुझे पुलिस कस्टडी में मारने का मुकम्मल प्लान है। 7 अक्टूबर 2022 को इन्होंने कहा कि 4 लोग मियां वाली मुझे मारने आ रहे हैं, और 20 मार्च 2023 को कहते हैं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मुझे मारने का प्लान है। तो आप ये जो स्टेटमेंट सुन रहे हैं ये बुनियादी तौर पर एक पूरा पैटर्न है जो कि ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, और इस पूरे पैटर्न का जो एक बुनियादी मकसद है वो ये है कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो किसी भी तरीके से इनसे डिटैच ना हो, हर वक्त उनमें सनसनी फैली रहे और हर वक्त वो लोग परेशान रहे और उनको लगे कि जी अभी कुछ हो जाएगा, अभी कोई खबर आ जाएगी, अभी कोई ऐसी बात हो जाएगी। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे तो सबका लीडर रहे हैं, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और जिस तरह वो एक बयानिया बना रहे थे कि जेल में मुझे खत्म कर देंगे, पुलिस कस्टडी में खत्म कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से जेल में है, डॉक्टर रेगुलर विजिट कर रहे हैं और ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आ रही। तो ये सिर्फ अपने डॉक्टर साहब, ये तो इनका एक सेट पैटर्न भी तो रहा है कि इतना हैम्बरिंग करते हैं, गलत बयानी को इतनी हैम्बरिंग करते हैं कि सच का गुमान होना लग जाए। ये भी तो इनका सेट पैटर्न रहा है ना जी। काशिफ भाई, इसकी तो मैं आपको उसी टेलीग्राफ के आर्टिकल से एक मिसाल देता हूं कि उस टेलीग्राफ के आर्टिकल में इमरान खान साहब ने ये बड़ी एक अहम लाइन है जो कि उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फौज अमेरिका को कोई भी सर्विसेज डिलीवर नहीं कर सकती क्योंकि अमेरिका की जो स्पेशल ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट की वजह से अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ एयर बेसिस का कोई भी मुआहदा नहीं करेगा। और 2 दिन पहले उन्हीं की पार्टी के शेर अफजल मरवत बार बार आकर बयान दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने एयर बेसिस दे दी, एक एयर बेस पाकिस्तान ने फलां जगह दे दी, एक बलूचिस्तान में दे दी। तो अब हो क्या रहा है कि लोगों को बार बार ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। हमें मतलब ये देखना पड़ेगा कि बुनियादी तौर पर उनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से हिजान अंगेजी या लोगों के जहन में हर वक्त सनसनी फैला कर रखना, यही उनका एक सेट पैटर्न है। और इसी पैटर्न के लिए फिर बार बार वो ऐसे बयानियों को रिपीट करते हैं, और वो सेम बयानिया भी नहीं होता, बयानिया भी मुख्तलिफ हो जाते हैं ताकि दोनों केसेस में किसी ना किसी तरीके से उनकी बचत होती रहे। डॉक्टर साहब, आप ये समझते हैं कि ये सारा जो मामला है ये एक ही चीज पे है कि किसी तरीके से एनआरओ मिल जाए, डील मिल जाए, और डायरेक्ट मुज़ाकरात जो है वो आर्मी चीफ से बात करने की बात करते हैं, डीजी आईएसआई से बात करने की बात करते हैं, तो ये उस के लिए एक राह हमवार करने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक्स है? जी काशिफ भाई, इस पे ना एनआरओ से ज्यादा, चूंकि मैं इसको थोड़ा सा ना एक साइंसी निगाह से देखता हूं, तो बुनियादी तौर पर क्या है कि इमरान खान साहब की जिस तरह की पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी के लिए सबसे अहम ये होता है कि वो हर वक्त लोगों की निगाहों का मरकज बने रहें। तो उनको अगर आप एनआरओ दें या कोई भी उनको आप ऑफर करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो एक अपनी डिमांड है वो ये है कि मुझे लोगों का मरकज निगाह बनना है और मैं हर वक्त खबरों में रहूं, मैं हर वक्त न्यूज में रहूं, हर वक्त लोग मेरे मुतालिक बातें करें, मेरे मुतालिक सोचें, जो हमें उनके एक पैटर्न नजर आ रहा है। तो अब इस पैटर्न को मेंटेन रखने के लिए हाँ आप एनआरओ दें, हाँ आप एनआरओ ना दें, हाँ वो जेल में रहें या ना रहें,
انہوں نے یہ جو ایک اسپیسیفک سیٹ پیٹرن ہے اپنا یہ بار بار فالو کرتے رہنا ہے. یہ آپ کو ان کی حکومت میں بھی نظر آئے گا, یہ جب وہ حکومت سے باہر جائیں گے تب بھی آپ کو نظر آئے گا, وہ جیل میں ہیں آپ کو تب بھی نظر آ رہے ہیں, جب وہ اپوزیشن میں تھے آپ کو تب بھی نظر آ رہا تھا. تو یہ بیسیکلی ایک اور قسم کا مسئلہ ہے جس کو ہم تھوڑا سا سیاسی معاملات میں دیکھتے ہیں, لیکن یہ نارمل تھنکنگ کا بیہیویئر نہیں ہے جس طرح ہم لوگ سوچے ہیں, وہ ذرا تھاٹ پیٹرن اچھا علیحدہ قسم. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس آرٹیکل کے پبلش ہونے کے بعد وہ تمام جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے, یوٹیوبر تھے, جو روزانہ اس تھم نیل کے اوپر چیزوں کو بیچ رہے ہیں, چورن فروشی کر رہے ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی, اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو گئی, کوئی چیز بہت جلد باہر آنے والے ہیں, کوئی معاملہ طے ہو رہے ہیں, تو ان سب کو تو بڑی سبکی ہوئی ہوگی, بڑے وہ ڈیمورلائز ہوئے ہوں گے کہ اب وہ کیا چورن بیچیں گے. کاشف بھائی, ان کو تو بیسیکلی انہوں نے جو چورن بیچنا ہے وہ اسی کو ہی بار بار ریپیٹ کریں گے. لیکن اس آرٹیکل میں ایک بڑی اہم چیز ہے, آپ اگر یہ آرٹیکل ٹیلی گراف کا دیکھیں تو اس میں ایک ہی تصویر ہے, اور دیکھیں عمران خان کا خط ہے تو آرٹیکل کے اندر جو تصویر ہونی چاہیے وہ تو عمران خان کی ہونی چاہیے نا, یا پھر وہ ان کے بشا بی بی کے ساتھ جو فوٹو لگا دیتے ہیں یا ویسے کوئی تصویر ہو جاتی. اس آرٹیکل میں ایک ہی تصویر ہے, اور اس تصویر میں پاکستان کے آرمی چیف ایرانی صدر کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. مجھے بتائیں اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی سمپل جو ہمیں ایک لاجک نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ٹیلی گراف جو اخبار ہے یہ برطانیہ میں جن کو زائنسٹ لابیز کہا جاتا ہے ان کا پسندیدہ اخبار ہے. ٹیلی گراف نے حالیہ 3 ماہ میں ایسے عجیب و غریب آرٹیکل شائع کیے ہیں اسرائیل کے حق میں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آرٹیکل ان کا اوپیڈ کچھ دن پہلے چھپا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اسرائیلی آرمی دنیا کی سب سے زیادہ اہلاک رکھنے والی آرمی ہے. یہ ان کا اپنا آرٹیکل ہے. جی اب اس اخبار میں یہ اسپیسیفک آرٹیکل لکھ کر جس میں انہوں نے خط لکھا ہے آرمی چیف کی ایرانی صدر کے ساتھ ہاتھ ملانے کی تصویر لگانا, دراصل برطانیہ میں زائنسٹ لابیز کو ہمیں جو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جی اگر تم لوگوں نے میری حمایت نہ کی یا آپ لوگ میری حمایت کے لیے آپ لوگوں نے آواز نہ اٹھائی تو پاکستان ایران کے ساتھ ہاتھ ملا لے گا اور پھر یہ اس کے آپ کے اوپر نیگیٹو اثرات ہوں گے. تو اس تصویر کا ابھی تک جو موم ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستانی آرمی چیف کے ایرانی صدر سے ہاتھ ملانے کی تصویر انہوں نے کیوں لگائی. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرحان بیگ صاحب, آپ سے تفصیلی گفتگو ہوئی. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہ آرٹیکل لکھنا, یہ پیغام دینا, یہ اس طرح کی گفتگو کرنا, مقصد یہ ہے کہ اگر بانی تحریک انصاف باہر ہوں گے, ان کے پاس پاور ہوگی, ان کے پاس اقتدار ہوگا تو ملک میں سب ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اپنے آپ کو باہر لانے کے لیے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, اقتدار لینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. ناظرین, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.